بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے، لیکن موجودہ حکومت جمہوری حکومت نہیں، نہ ماشاء اللہ مسخ شدہ تصویر ہے معاشرے کی، ظلم کی، تشدد کی، فسادیت کی، ناانصافی کی، ہٹ دھرمی کی، یہاں تک کہ اگر یہ لفظ کہا جائے تو جائے کہ رسوائے زمانہ حکومت ہے، جس میں انسانی حقوق کی 9 سال کی بچی سے لے کے انسانوں کے جسم کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کی مثال در مثالیں قائم کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عوام کی نمائندہ حکومت آئے تو عوام کے ووٹوں کی قدر کرتے ہیں اور عوام کے ووٹوں پر ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم سے جال سازی سے حکومت آئی، لانے والے نے بھی جال سازی کی، آنے والوں نے بھی جال سازی کی اور آنے کے بعد بھی جال سازی کی، جس وجہ سے پاکستان اس وقت پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک شخص نے 2 خاندان جو 50 سال سے مسلط تھے، 40 سے 50 سال، ان کی حکومت کا ان کا ووٹ بینک ختم کر دیا، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لاوارث ہو گئی۔ نون لیگ تو بالکل لاوارث ہو گئی، پیپلز پارٹی تو پھر اندرون سندھ آج بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک عدلیہ ہوتی تھی ہمیشہ امید کی کرن، لیکن اس حکومت نے عدلیہ پر اتنے وار کیے کہ عدلیہ کی شکل بھی بگاڑ کے رکھ دی۔ فائد عیسیٰ نے جاتے جاتے ملک کا جو حال کر دیا ہے نا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی جواب یہ ہے کہ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی جاتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں۔ کاش قاضی فائد صاحب جب آپ چیف جسٹس تھے تو آپ آئین کے ساتھ کھڑے رہتے، انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے، لیکن آپ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ بنے، آپ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ بنے، آپ صحافت پر نوچنے اور قدغن کی وجہ بنے، آپ نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ان کے کسی بھی کارکن سے زیادہ۔ آج یہ وجہ ہے کہ نون لیگ والوں کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اور آپ کو بھی نہیں مل رہی۔ اور جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ یہ جتنے بیج بول رہی ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں، یہ ملک میں لگی ہوئی آگ کو پیٹرول سے بچا رہی ہیں اور ہوا کسی کی نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال پر۔ ناظرین حکومت نے آج عدلیہ کو گزشتہ روز عدلیہ کو مزید دبانے اور شخصی آزادی پر مزید پابندی کے لیے 2 اقدام آگے بڑھائے ہیں، شخصی آزادی اور عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ سینٹ کی کمیٹی برائے قانون میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اور یار خدا کا خوف کرو، پولیس کو اپنے ہر ادارے کو آپ نے تباہ کیا، ہر ادارے کو، جو وزیر اعلیٰ کا بتایا ادارے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ عدلیہ کچھ بچی ہوئی تھی لیکن اس پر حملے کر کے باز نہیں آ رہے۔ اب اپنی مرضی کی بنانے کے لیے موجودہ، کیونکہ ججوں میں اس وقت 17 ججوں میں اکثریت آئین اور قانون کے ساتھ ہے، اب ڈمی سے لوگ لائیں گے جو ریموٹ کنٹرول سے چلیں گے، اسی لیے 17 سے بجائے اس کی تعداد 25 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پرائیویٹ ممبر کا بل ہے جس کی قائمہ کمیٹی منظوری دی گئی ہے، قائمہ کمیٹی میں منظوری دی گئی ہے۔ کوئی بھی ایسا بل جس میں سرکاری خزانے سے پیسے خرچ ہونا ہو اور پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر نہیں لا سکتا، آ ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے انہونی کو ہونی کر دیا، انہوں نے چوروں کو ساتھ بنا دیا، ملزموں کو منصب بنا دیا، جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تو انہیں اقتدار دے دیے۔ یہ بل آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسا بل ہے جس کے پہلے کابینہ نے منظوری ہونی ہے اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں آنا ہے، لیکن حکومت دھونس دھاندلی اور قانون سازی کو ملیا میٹ کرتی چلی جا رہی ہے اور انہوں نے قانون کو جوتے کی نوک پر لکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی جمع کرا دیا ہے۔ دہشت گرد تو آپ خود ہو، آپ کے کام ہے معصوم لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمہ درج کرانا، آپ کی ہابی ہے۔ موجودہ حکومت یہ خون لیگ ہے یا نون لیگ ہے، جو بھی ہے فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کہتا۔ اس میں انسان دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی اس قانون کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی شخص کو 3 ماہ کے لیے کسی بھی کے جرم کے بغیر گرفتار کر سکیں گے۔ آگے تو آپ سال پکڑ کے رکھیں۔ عمران ریاض کو آپ نے اٹھایا اور 4.5 ماہ پتہ نہیں چلا، اور انتظار پچوتا جو پی ٹی اے کا ترجمہ وہ آپ نے تو انسانیت کی جو تذلیل کی ہے نا، یہ حکومت اور ان کے حمایت یافتہ
اس دنیا میں آئے نہ آئے گرفت میں، روز حشر والے دن کا وقت برا ہے۔ جو ناظرین ظلم کی کہانی ہے، ایک خاتون آتی ہے کہ اس کے ملازم پر استریاں لگاتی ہیں۔ اب نیا قانون ہے، جیسے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اقتدار سے جانا ہی نہیں۔ یہ قانون ویسے تو دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، لیکن جب حکومت ہی دہشت گردی پر اتر آئے تو اسے قانون سازی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح انسداد دہشت گردی ایکٹ کا سیاسی کارکنوں پر استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ہر شہری کی آزادی خطرے میں ہے، اور وہ دیکھنا ہے کہ یہ حکومت بھی پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں ایک پولیس افسر نے الجھنے اور ایک بیرئر ہٹانے پر وکیل ایمان مزاری پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یہ خود دہشت گرد ہے، انہیں ہر چیز دہشت گرد نظر آتی ہے۔ طریقہ انصاف نے سوابی میں 2 روزہ دھرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس دھرنے میں ہزاروں نہیں لوگ، نوجوان، اسٹوڈنٹ، عورتیں، بزرگ، بچے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے برا وقت آنے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک 2 کلپ سنائے، وہ بھی سن لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک میں کیا کیا لیڈر کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے بتایا کہ جو انہوں نے سینٹ میں غلط بل پاس کیا، دوسری طرف طریقہ انصاف نے سوابی میں 2 روزہ دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی قیادت نے پارٹی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر اور تمام تنظیمی عہدیداروں کو اہم ہدایات جاری کر دی ہیں، جس پر طریقہ انصاف کے رہنما مراد سعید نے بھی پیغام دیا کہ نکلو پاکستان کی آزادی کے لیے، عمران خان کی زندگی کے لیے، کیونکہ حکومت خود خطرہ ہے، حکومت کہ عمران خان کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے طریقہ انصاف نے آئندہ کا لائحہ عمل بنا لیا، کس طرح پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ پارٹی اراکین کو اپنے ہمراہ کارکنوں کی بڑی تعداد لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پارٹی رہنما کو ہدایت کی گئی ہے کہ سوابی دھرنے کو تاریخی بنایا جائے اور کارکنوں کے لیے 10,000 خیمے لگائے جائیں گے۔ 8 اور 9 نومبر کو سوابی میں دھرنا اور پاور شو کیا جائے گا۔ 9 نومبر کو کارکنان سے خطاب میں اگلا عمل تیار کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ یاد رکھ لیں، موجودہ حکومت انہیں ان کے مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کر سکتی۔ موجودہ حکومت جتنی دیر پاکستان پر رہے گی، پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انہیں لانے والے بھی مشکلات میں ہیں، انہیں چلانے والے بھی مشکلات میں ہیں۔ اس وقت پاکستان کا وحشیانہ حکمرانوں کا طرز عمل نے لوگوں میں عدم تحفظ پیدا کر دیا ہے۔ نوجوان نسل بڑی تعداد میں بیرون ملک جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت اور پولیس جس کے گھر چاہے، جس کا دفتر چاہے تباہ کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، ان کی فصلیں نہیں لگائی جاتی، اور غصب بن کر یہ حکومت کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پیغام دیا ہے پاکستانی عوام کے نام کہ یاد رکھ لیں، میں تو آخری سانس تک اڈیالہ جیل میں جان دے دوں گا، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں لندن نہیں جاؤں گا، میں جدے نہیں جاؤں گا، میں کسی بیرون ملک نہیں جاؤں گا۔ پاکستان کی عوام نے 2.5 سال سے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی میں حقیقی آزادی کی وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جسٹس فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس نے جو اقدامات کیے تھے، جس طرح انہوں نے کرپشن کو تحفظ دیا تھا، جال سازی کو تحفظ دیا تھا، لا قانونیت کو تحفظ دیا تھا، انسانی حقوق کی پامالی پر حکومت کی حمایت کی تھی، اب حکومت کو وہ اس حمایت سے مرحوم ہوتی چلی جا رہی ہے، محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت کو حمایت نہیں مل رہی اور حکومت کمزور ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے لیے خطرہ تو وہ ہے جو 40 سال سے مسلط ہے، جو ساری عمر پاکستان میں اقتدار میں رہے، لیکن اپنا نزلہ بھی آ جائے، کھانسی آ جائے، بخار ہو جائے تو بیرون ملک جاتے ہیں۔ وہ شخص جو تقریباً 15 سے 16 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں، ایک دفعہ وہ بیمار ہو کے اسپتال نہیں گیا، ایک دفعہ اس نے اے سی نہیں مانگا، اس نے جب بھی مانگا ایکسرسائز مشین مانگی، اس نے جب بھی مانگا کہ مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دے دو، تفسیر سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا، تاریخ کو پڑھنا چاہا،
تو ناظرین عمران خان کا خوف انہیں پہلے تو آرٹیکل 6 کا مرتکب بھی یہ حکمران ہو چکے ہیں، عدالتوں کا حکم نہ مان کے آئین سے متصادم ترامیم لا کر لوگوں کو پیسہ کھلا کر اب لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں کردار نامعلوم اور گمنام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا انحصار یہی ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلو پاکستان کے لیے، نکلو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، نکلو آزادی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔